السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر ہے 261. سورہ بقرہ آیت نمبر 261. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں سے 3 رکوع تک اپنی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ترغیب دی. فرمایا مثل مثال الذین ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنا سب سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ میں. کیوں؟ آج بھی پوری دنیا کی جتنی قومیں ہیں جتنے ملک ہیں ان میں ہر ملک اپنے بجٹ کا ایک وافر حصہ اپنے ڈیفنس کے لیے مخصوص کرتا ہے. کیوں کہ اگر دفاع مضبوط نہیں ہوگا، اسلحہ امونیشن فوج مضبوط نہیں ہوگی تو دشمن کھا جائے گا، دشمن چڑھ دوڑے گا، باقی نہیں رکھے گا. اس لیے اسلحے کی دوڑ لگی رہتی ہے پوری دنیا کی ہر قوم کے درمیان. تو اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اس معاملے میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وفات تک 3 دن مسلسل ایسے کبھی نہیں گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے جو کی روٹی کھائی ہو. لیکن یعنی اتنی غربت، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ بائر میں 9 تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چھوڑ، یعنی اسلحہ مکمل رکھا ہوا ہے. کھانے کو چاہے ہے یا نہیں. زرا ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی اور کچھ جو سے ادھار لیے تھے. کبھی اس کی رقم یا اصل جو واپس کر کے پھر تو سے یہ رہن جو چھڑوا لیں گے. یعنی یہ حالت تھی. تو فرمایا وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر سب سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد اللہ کی راہ کے اندر یا رحمت اللہ حج بیت اللہ، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاں بھی ہو تو وہ اللہ کی راہ ہی کہلائے گی. علم حاصل کرنے کے لیے،
ایسا ادارہ قائم کرنے کے لیے، ایسے ریسرچ انسٹیٹیوٹ جس میں دین اللہ اکبر کی تربیت دی جائے، ایسا کیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کمثلی ان کی مثال ایسے ہے، حبۃ جیسے ایک دانہ، انبتت اگتا ہے، سبع سات سنابل بالیاں لے کر، یعنی ایک دانہ آپ نے بویا گندم کا اور اس میں سے کیا نکلے 7 اللہ اکبر اس میں سے سٹیاں نکلی، فی کل سنبلۃ وعلیکم السلام، ہر سٹی کے اندر 100 حبہ 100 دانہ ہے. کتنا بڑھ گیا؟ دانہ ایک دانہ تھا. 261 نمبر آیت سورہ بقرہ 3 پارہ. دانہ ایک دانہ تھا، اس میں سے 7 سٹیاں نکلی اور ہر سٹی کے اندر 100 دانہ. کتنے ہو گئے؟ 700. کتنا اضافہ ہو گیا اس میں؟ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا جاتا ہے، اللہ چاہے ایک کھجور بھی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے کر اس طرح پروان چڑھاتے ہیں جس طرح کوئی تم میں سے اپنے گھوڑی کے بچے کو پروان چڑھاتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے پروان چڑھاتے جاتے پہاڑ کے برابر کر دیتے. تھا ایک کھجور لیکن کر دیا پہاڑ کے برابر. تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہے. یہ تو ایک دانے کے بدلے میں 700 ہے نا، فرمایا اس سے بڑھ کر بھی کرنا چاہے اللہ تبارک تعالیٰ اجر دے سکتا ہے. اب دیکھیں جی ہماری زراعت ابھی اس ترقی تک نہیں پہنچی کہ ایک دانے سے 700 دانے لیے جائیں. ایک سٹی 7 سٹیاں نکل آئی، ایک سٹی میں کتنے دانے ہوں گے؟ 25-30. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں میرا تو 100 کتنا زیادہ ہاں سٹا بڑا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع بڑی وسعت والا علیم جاننے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک شخص اللہ کی راہ میں ایک اونٹنی لے کر آیا، ایک اونٹنی لے کر آیا جہاد کے لیے کہ یہ اللہ کی راہ کے اندر میں دے رہا ہوں. نکیل ڈالی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی 700 اونٹنیاں دے گا جن کی مہار نکیل سونے کی ہوگی. اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا چاہے اضافہ کر دے. کیوں؟ ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے، اس میں سے اگر وہ 5 روپیہ خرچ کرتا ہے، باقی 95 تو ہے نا اس کے پاس. ایک شخص کے پاس ہے ہی 10 روپیہ، اس میں سے 5 روپیہ خرچ کرنا، تو جتنی مشکل حالت میں نیکی ہوگی اتنا اجر اس کا بڑھتا چلا جائے گا. یہ اللہ تبارک جہاں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے وسعت والا ہوں اور جاننے والا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے بارے میں فرمایا کہ مومن کا مومن سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے. ہمارے ہاں صدقے کا ایک تصور سمجھا جاتا ہے کہ کوئی مشکل تکلیف پریشانی آئی تو جو چیز صدقہ کرنی ہے وہ سر کے اوپر سے 7 دفعہ سے گھما کر کب وہ چیزوں کو ڈال دو، قبرستان میں پھینک دو. یہ ہندوؤں کا تصور ہے، اسلامی نہیں ہے، یاد رکھیں. ان کا تصور ہے کہ یہ جو پرندے ہیں دیوی دیوتاؤں، یہ دیوی دیوتا پرندوں کی شکل میں آئے ہیں، یہ کھائیں گے اور ہمارے پریشانیاں دور ہو جائیں. اسلام میں یہ ہے کہ جو مستحق ہے اس تک پہنچاؤ، صدقہ اس آدمی تک پہنچاؤ جو مستحق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے ایک کھجور بھی ہو اللہ کی راہ میں صدقہ دو. اور بیماری ہو اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، بیماری کے اندر جہاں دعا
دوا، وہاں صدقہ بھی بیماری کا علاج ہے. صدقے کی طرف بھی دھیان دیں کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں کرنا. تو ہر نہیں غلط ہے. ہاں کوئی مستحق ہو، کیوں؟ یاد رکھیں پرندے چرندے درندے اشراط الارض سمندر کے اندر جو مخلوق ہے ان کا روزی روٹی ہمارے ذمہ نہیں ہے. اللہ نے ان کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے، وہ خود تلاش کر لیتے. ہمارے ذمہ ہے ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، بتا دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، ایسے آدمی کو دیتا جو مستحق ہے، کہ مسلمان نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، اس کو دینے کا ایک ثواب. ایک شخص مستحق ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں، اس کو دینے کے 2 ثواب. ایک شخص مستحق ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، اس کو دینے کے 3 اجر. ترتیب بتا دیا نا. اپنے بھوکے بیٹھے اور باہر زکات بانٹ رہا پھر یہ طریقہ نہیں ہے. اچھا حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابی آپ کہتے ہیں میرے پاس ایک دینار ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں دیا، ایک اور دینار ہے جو میں نے اپنے ملازم غلام کے اوپر خرچ کیا، ایک اور دینار ہے جو میں نے مسکین کو دیا، اور ایک دینار ہے جو میں نے بیوی بچوں پر خرچ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور صحابی نے عرض کیا ان میں بہترین افضل دینار کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے یہ صدقہ خیرات میں بہترین گرام دینار. یاروں دوستوں میں دعوتیں اڑاتا رہے، کھلاتا پلاتا رہے، گھر والے 100 روپئے کو طرف ہے، یہ نہیں ہے. ان کی جو بنیادی ضروریات ہے، یہ بنیادی ضروریات ایک ہے کہ 4 پیسے آ گئے، آج اپنی سالگرہ، بیوی کی سالگرہ، بچوں کی سالگرہ، شادی کی سالگرہ، وہ پیسہ اڑایا جا رہا ہے. یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. بنیادی ضرورت کیا ہے؟ ان کا نام نفقہ. بوڑھے والدین، غریب بہن بھائی، ان کا حق زیادہ ہے، ان کے اوپر خرچ ہے. رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، مسکین، آدمی تھوڑی خرچ زیادہ ہے عیال والا، یا ایسا سرکل چل رہا تھا بیماری آ گئی، ایکسیڈنٹ یا ایسا جس کی وجہ سے وہ اب کما نہیں سکتا. اب اس کی ضروریات تو ہیں، مکان کرایہ کا ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، گھر کا خرچہ ہے، بچوں کی اسکول کی فیس ہے، کرو خرچ اس کے اوپر. تو یہی طریقہ سکھایا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، ثم فرمایا پھر لا یتبعون اس کے پیچھے ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، پھر جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا مال، پھر اس کے پیچھے نہیں منن احسان جتلاتے، ولا اذلہم نہ ان کو اذیت دے. اللہ نے اگر توفیق دے بھی دی ہے مال خرچ کرنے کی، دیا ہوا کس کا مال؟ اللہ تعالیٰ کا. مالک وہ ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اس کے حکم پر جب خرچ کیا اب اس کے اوپر احسان نہیں جتلاتے. میں نے زکات دی تھی نا، تمہیں فطرانہ دیا تھا نا، صدقہ دیا تھا نا، اصل تکلیف بھی نہیں دیتے. کل آنا، پرسوں آنا، شام کو آنا، اگلے مہینے آیا، چکر لگوا ہوگا تھا. یہ اس سے تو بہتر تب ہے بھیک مانگ لیتا. یہ اذیت نہیں دینا، کان و تشنیع دے کر اس کو سخت رویہ اختیار کر کے دینا، لیکن ایسے انداز سے دینا کہ اس بیچارے کی عزت نفس مجروح کر کے بھیج دے. یہ طریقہ نہیں. افغانستان کے اندر جب جہاد ہو رہا تھا روس کے خلاف، ایک عربی مجاہد عربی سیٹھ کے پاس گیا، عربی سیٹھ کے پاس گیا، جہاد ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی معاملت کریں، اگر اسلحہ ہے، منیشن ہے، ٹریننگ ہے، خرچہ ہے، کریں. چل بھاگ جا. پھر اس نے منت کی،
کہا چل جا. پھر اس نے منت کرنے کی، اس نے کہا چلو. اس نے اس کے چہرے پر، سیٹھ نے مجاہد کے چہرے پر تھوک دیا. اب یہ کیا اذیت ہے نا، اس کے چہرے پر تھوک دیا. تیری کیا اوقات ہے، چل نکل جا. اب اس کا حوصلہ دیکھے یہاں سمجھا. مجاہد نے کہا یہ تو میرا حصہ ہے نا، تو میرے باقی ساتھیوں کا حصہ بھی دو اس تھوک میں سے. اللہ نے اس کا ایسا دل بدلا، اس نے بلینک چیک دے دیا. اس نے کہا جتنے مرضی نکلوا. یہ اللہ نے توفیق دے دی ہے، تو پھر احسان جتلانا ایسا رویہ کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے نہیں. جس کی رضا کے لیے دیا اس نے دیکھ لیا، بات ختم. اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، زمین تھر تھراتی تھی. دیکھو نا، اس زمین کے اوپر 3 حصے پانی سمندر کا اور ایک حصہ خشکی کا ہے. جب یہ گھومتی تھی تو جس طرح لٹو کا اگر کیل ٹیڑھا ہو تو انبیلنس ہو کر، تو اس طرح سے زمین کے اندر وائبریشن تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا. اب یہ بھی علم ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے کہ کہاں پر کتنی بلندی کے، کتنی چوڑائی کے، کتنے وزن کے پہاڑ ہوں تو زمین کی وائبریشن ختم ہوگی. ہے علم اس لیے انسان کے پاس. یہاں ریگستان رکھنا ہے، یہاں جنگلات ہونے، یا میدانی علاقہ ہو، یا زرخیزی علاقہ ہو، یہاں چھوٹے پہاڑ ہوں، ٹیلے ہوں، یہاں ذرا بڑے ہوں، یہاں اتنے میلوں تک ہونے چاہیے، اور یہاں 11 کلومیٹر زمین سے بلند کو ہمالیہ ہونا چاہیے. یہاں پر یہ انسان کے پاس علم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جب یہ پہاڑوں کو گاڑ کر کیا، زمین کی تھرتھراہٹ ختم ہو گئی. اب دیکھیں نا، پانی کا بھرا ہوا پیالہ لے کر کھڑے ہو جائے، زمین 1500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سورج کے گرد چکر لگا رہی. 2 رفتاریں ہیں، رفتاریں معمولی ہیں. آپ 1500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بولتے اللہ اکبر، یہ جہاز ہی جائے گا، کیونکہ کار اور یہ تو نہیں جا سکتے نا، تو جہاز کے کام ہے. وہ تو جگ تیار ہے، جگ تیار ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی کتنی رفتار ہو؟ اچھا 1500. اب وہ جو جس رفتار سے جا رہا ہے، اب کتنے اس کے اندر ایک قسم کی وائبریشن ہوگی ہے وہ سارا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زمین میں پہاڑوں کو گاڑا، اس کی وائبریشن ختم ہو گئی. فرشتے حیران ہوئے. عرض کے علاوہ العالمین، بڑی طاقت والی چیز ہے یہ پہاڑ پتھر، زمین کی وائبریشن ہے. اس سے بھی طاقت والی کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہ ہے لوہا، جو اس پتھر کو توڑ کر رکھ دیتا. اللہ، اس لوہے سے بھی طاقت والی کوئی چیز ہے؟ رب فرمایا ہاں، آگ، یہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے بھی کوئی طاقت والی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، پانی، جو آگ کو بجھا دیتا ہے. اس پانی سے بھی طاقت والی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، ہوا، جو پانی کو اڑا کے لے جاتی ہے. آج کیا اس ہوا سے بھی کوئی طاقت والی چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ صدقہ جو چھپا کر دیا جائے. ایک ہاتھ رہ دیا دوسرے کو پتہ ہی نہیں، یہ اتنے طاقت والے ہیں. اچھا، دل کو خوشی ہوتی ہے. نیکی وہ ہے جو کر کے دل خوش ہو. نیکی کر کے پچھتا میں کیا کر بیٹھا، کیا نیکی ہوئی. یہ لمبا مجبور کسی کے منہ ملازے سے، دیکھے دکھائے سے مجبور ہو، مجھے دینا پڑ گیا، خرچ کیا، چھپا کر دیا، پتہ نہیں چلا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر اس کے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں. لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے. ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف کس کا ہوتا ہے؟ مستقبل کا، ہے پتہ نہیں کیا بنے گی. غم کس کا ہوتا ہے؟ ماضی کا. او یہ دکھ اور یہ دکھ اور یہ پریشانی. فرمایا کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. کیوں؟
اللہ نے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. فرمایا قول بات معروف اچھے طریقے سے، ومغفرت اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے من صدقۃ اس صدقہ سے، یتبعھا جس کے پیچھے ہو اذن اذیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی پر احسان کر کے اذیت دینی ہے تو اس سے تو بہتر ہے تم کیا دیتے بھائی تیرا بھلا ہو، درگزر کر دیتے، وہ زیادہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ دے کر پھر چتوانا، احسان جتلانا. فرمایا یہ نہیں، اسے بہتر ہے قول معروف، بھائی کہہ دیتے بچہ کا تو اس کے ساتھ آسن اندر وَالمَّسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ سوال کرنے والا ہے اس کو جھڑکو نا تحمل کے ساتھ، استطاعت نہیں ہے کوئی بات نہیں، اس کو آسان طریقے سے اللہ وہ کیا دے اللہ تعالیٰ تیری پریشانی آسان دور کر دے. تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واللہ اور اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، حلیم بڑا حوصلے والا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے، تم نہیں دو گے صدقہ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم دے رہے، اللہ تعالیٰ محتاج ہے تمہارا، وہ بڑا حوصلے والا ہے. انسان اپنے گریبان میں جھانکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہے، رب نے بھی تو حوصلہ رکھا ہوا ہے. فرمایا اگر لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنا شروع کروں، زمین پر ایک بھی سانس لینے والا جیتا نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کا حوصلہ کہ پھر بھی 6 احسان کر دیتا ہے نافرمانی کے باوجود. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا نہ باطل کرو صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمن احسان جتلا کر، والاذی اور اذیت دے کر. جس نے احسان جتلایا اور اذیت دی اس کا عمل جو صدقہ ہے برباد ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 آدمی قیامت والے دن نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، محبوبی کلام نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر محبوب ہے مومن کا، الذین آمنوا اشد حبا للہ، اور محبوب بات کرنا ہی گوارا نہ کرے کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ اس کے گناہ کو معاف کرے گا یا رحم کرے گا، اور اس کے دردناک عذاب ہوگا. کتنی وعیدیں ہیں؟ 4. ایک وہ جو احسان کر کے جتلانے والا، دوسرا وہ جو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے، جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے، اور تیسرا وہ جو مرد جس کا پائچہ ٹخنوں سے نیچے ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب ایمان میں. ہم کیا کرتے ہیں نماز کے لیے آئے تو ٹخنے ننگے کر لیے اور بعد میں پھر فوراً نیچے کر لیا. مرد کے لیے ٹخنے سے اوپر، کیونکہ فرمایا تکبر کی نشانی، اور جی میرے دل میں تکبر نہیں، اور یہی تو تکبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونچا رکھ اور یہ نیچے رکھ رہا ہے، یہ تکبر ہی تو ہے. اچھا تو فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، اذیت دے کر باطل نہ کرو. کالذی اس شخص کی طرح ینفق جو خرچ کرتا ہے مال ہو اپنا مال، رعاء الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تاکہ کیمرہ مین آئے، ٹیم آئے، تختی لگے میرے نام کی، تختی لگے پھر میں خرچ کروں گا. میں خرچ نہیں کرتا، ہاں اگر مجھے فائدہ ملتا ہے، میرا ووٹ بینک بنتا ہے، واہ واہ ہوتی ہے، میرے نام کی تالی لگتی ہے، جناب انہوں نے بڑا خرچ کیا، پھر تو میں دوں گا، ورنہ میں کیوں دوں. تو فرمایا اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اذیت دے کر باطل نہ کرو اس شخص کی طرح جس نے خرچ تو کیا اور بڑا کیا، لیکن کیا کیا؟ اور یہ الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے. اور عمل صالح کی شرطیں کتنی ہیں؟ 3. عقیدہ توحید و شرک نہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطابق عمل و بدعت نہ ہو، اخلاص اور ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. ان میں ایک کی کمی ہوگی عمل صالح نہیں ہوگا. اب یہ خرچ کر رہا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے. فرمایا بھلا یؤمنو اور نہیں ایمان رکھتا باللہ اللہ پر،
اگر اس کا اللہ پر ایمان ہوتا کہ اللہ نے مال دیا ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، تو اس کے حکم کے مطابق جہاں ضرورت ہے خرچ کر دیں گے، لوگوں کے دکھاوے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس کا اللہ پر ایمان نہیں، والیوم الآخر اور قیامت پر بھی ایمان نہیں۔ یہ کہتا ہے اس مال جو خرچ کیا اس کا بدلہ مجھے اس دنیا میں ملے، قیامت پر ایمان ہی نہیں اس کا، تو نہ اللہ پر ایمان نہ قیامت پر ایمان، اور دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ فرمایا مثلہ، اس کی مثال کمثلی، ایسے ہے جیسے مثال صفوان، ایک پتھر ہو بالکل چٹیا پتھر ہے بالکل صاف، علیہ اس کے اوپر ترابن تھوڑی سی مٹی ہے، فاصاب ہو اس کے اوپر بارش ہو، وابل موسلا دھار بارش، فتارا کا ہو پھر چھوڑ دے اس کو، سلدا بالکل چٹیا، مثال سمجھے، ایک یہ چٹیا پتھر ہے صاف، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہے، اس کے اندر بیج ڈال دیا، اوپر سے بارش ہوئی تو موسلا دھار بارش، نہ بیج رہا نہ مٹی رہی، نیچے سے چٹیل وہ آ گیا۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ اس نے چٹیل نیچے اللہ پر ایمان نہیں تھا، نیت خراب تھی، جو بیج بویا اس نے دکھاوے کا بیج بویا، اوپر مٹی جو پڑی تھی وہ نیکی کی جو ظاہر صورت سی تھی، اوپر ہوئی موسلا دھار بارش، جب آئی آزمائش تو پھر کیا تھا، انہیں بیج بھی گیا مٹی بھی گئی، کچھ نہ بچا۔ فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن دکھاوے کے لیے کیا، اس کے خرچ کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے خرچ تو بڑا کیا، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا متوازن، سب سے پہلے تین قسم کے آدمی جہنم میں ڈالے جائیں، ایک وہ ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، سخی، دوسرا شہید، تیسرا عالم۔ اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھے گا میں نے تجھے ذہانت دی، صلاحیتیں دی، دین کا علم تم نے حاصل کیا، بڑے درس دروس دیے سنے، سب کچھ کیا، عمل کتنا کیا، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ اے اللہ تو نے مجھے صلاحیت دی، میں نے ادھر درس ادھر وعظ ادھر نصیحت، اس کو سمجھاؤ، میرے پاس ٹائم فارغ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو اس لیے کیا تاکہ تو لوگ بڑا عالم ہے بھی، بڑا ریسرچر ہے، تیری واہ واہ ہو، وہ تجھے مل گئی، ان کی افنار جہنم کی آگ میں ڈالا گیا۔ اب عمل کتنا اعلیٰ ہے، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے عمل برباد ہو گیا۔ فرمایا شہید آئے گا، اللہ تعالیٰ سے فرمایا میں نے تجھے طاقت دی، صلاحیتیں دی، کیا تم نے حق ادا کیا؟ اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، ٹریننگ لی، جہاد کیا، دشمنوں کے ساتھ لڑا، مال خرچ کیا، تھکاوٹ برداشت کی، زخم لگے مجھے، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا کمانڈر تھا، بڑا بہادر تھا، میری واہ واہ ہو، وہ تو یہ میرے ہوئی دنیا میں، اب ان کی افنار جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ اب عمل کتنا اعلیٰ ہے لیکن دکھاوا جس کی وجہ سے عمل برباد۔ تیسرا سخی، اور میں نے تجھے مال دیا تھا، کیا حق ادا کیا؟ اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے کی جگہ تلاش کر، ادھر خرچ کر ادھر خرچ کر ادھر خرچ کر، بیوہ کو، یتیم کو، مسکین کو، جہاد میں، جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ فرمایا جھوٹ بولتا ہے، وہ تو نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ کہ بڑا سخی ہے، بڑا دینے والا، واہ واہ ہو تیری، وہ مل گئی، اب ان کی افنار جہنم میں ڈالا گیا۔ عمل تینوں کتنے بڑے اعلیٰ ہیں، سخاوت کرنا اللہ کی راہ میں، علم حاصل کرنا دین کا، دین کا علم دینا لوگوں کو، اور اس کے بعد کیا ہے اللہ کی راہ میں جہاد میں جان تک دے دینا، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے عمل برباد۔ اللہ ہمیں نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یقدرون، نہیں قدرت رکھتا اللہ شیء کچھ بھی، مما کسب جو اس نے کمائی کی،
اب اسے چٹیل پتھر کے اوپر بیج ڈال کر تھوڑی سی مٹی اور آس لگائے بیٹھا کہ ابھی اگے گا ابھی اگے گا، اور آئی موسلادھار بارش سے سب کچھ ہو گیا، ورنہ کچھ ملا اس کو؟ ایسے ہی جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن دکھاوے کے لیے کیا، احسان جتلائے، تعزیتیں دی، اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا یہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کچھ کیا، جب آئے گا قیامت والے دن جہاں نیکی کی بڑی قدر ہوگی، نہیں باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی خاوند سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اللہ بیٹے میں جدائی ہو جائے گی، اس وقت ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، یہ سمجھے گا کہ بڑی نیکیاں ہیں، لیکن وہاں پر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ قبول ہی نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو جس طرح اس کا حال ہے اس طرح ایمان والے تم ایسے نہ کرو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں راہ دکھاتا القوم الکافرین، نہ شکری قوم کو۔ اللہ نے اس کو مال دیا، توفیق دی، اس کو تو اس کا شکر ادا کرنے چاہیے، اس نے نہ شکری کی، اللہ اکبر، کفران نعمت کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسوں کے اوپر ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔ ماسلو اور مثال اللہ زینا ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال ابتغاء حاصل کرنے کے لیے مرضات اللہ، اللہ کی رضا، ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمیں نہیں ہے ضرورت دکھاوے کی، کیوں کریں؟ جہاں رب نے دیا خرچ کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ خالص ہے، وتصبیتاً اور مطمئن ہے من انفسہم اپنے دل میں کہ میں جہاں دے رہا ہوں واقعی مستحق کو دے رہا ہوں، یہ واقعی مستحق ہے، بکاری نہیں ہے، کمرشل نہیں ہے۔ کتنے فقیروں کے بینکوں میں اکاؤنٹ کھلے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر جمع کراتے، نہ کھانا نصیب، نہ پہننا نصیب، نہ سواری نصیب، کیونکہ اچھا کھائیں گے پہنیں گے، اچھی سواری، اچھا مکان، تو کون دے گا پھر؟ تو پیسے کی حرص، نوٹوں کی بوریاں چھوڑ کر دنیا میں نوٹ گل گئے، نصیب نہیں۔ فرمایا وتصبیتا من انفسہم، یہ اپنے دل کے اندر بڑا مطمئن ہے، دل کے ثبات کے ساتھ، تو اسے پتہ ہے کہ میں نے مستحق کو دیا ہے، تلاش کر۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی دے دو، آگے دانا مینا ہوگی گردن، تھوڑی سی محنت کر کے مستحق کو دیں۔ اب جمعے والے دن عورتوں کے گروہ کتنے آدمیوں کے گروہ، بچے چھوٹے ساتھ، خاص طور پر رمضان میں پتہ ہے بھی پہلے رشیدیہ مسجد میں نماز ہوتی ہے، پھر الفرقان میں ہوتی ہے، پھر مکی مدنی میں ہوتی ہے، اب وہ ترتیب بنائی تھا، پہلے ایسے آتے تھے، پھر پرس لے کر آتے، اس کے بعد بڑے تھیلے لے کر آتے، اچھی خاصی دیہانی لگ جاتی۔ اتنا تو پوچھو بھی پہلے جو اکٹھا کیا اس کو تو استعمال کرو۔ اچھا پھر ہم بھی کیا ہے، چلو ایسے کو زیادہ ہے تو پھر 10,000 روپیہ دے دو، نہیں پھر 500 1000 روپیہ، ان کو خود حد حرام بنا رہے ہیں۔ اب جس کی جو 10,000 کی دیہڑی لگ جائے جمعے کو، کیوں جی اس کو کیا ضرورت ہے کمانے کی؟ بخاری تو ہم نے خود بنایا اس کو، یہ تو بڑا اچھا کام ہے، اب کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ ٹیکس لگے اور مال بھی بچے، اللہ نہیں۔ اور جو مستحق ہیں وہ بیچارے شرم کے مارے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ بیچارے رہ گئے نہیں۔ سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیتے، محلے داروں میں، ہمسایوں میں، جماعتی ساتھیوں میں، ان کو دیکھیں جو مانگنا معیوب سمجھتے ہیں، ان کو تلاش کر کے پھر دیکھیں تصدیق من انفسہم، آپ کے دل کو اطمینان ملے گا کہ میں نے مستحق کو دیا۔ تو اسلام بھکاریوں کے گروہ نہیں تیار کرنا چاہتا، ایک آدمی کو سپورٹ کریں، دو کو سپورٹ کریں، اس کو کوئی اچھا کام کروا دیں، بیوہ عورت ہے سلائی مشین لے کر دے دیں، کوئی جو وہ ہنر جانتی ہے اس کو اس ہنر کے لیے وہ ایک مشین ہی لے کر دے دیں۔ چائنا میں بھیک مانگنا جرم ہے، معذور افراد گورنمنٹ ان کو بجلی فری دیتی ہے، چھوٹا سا ایک
فیکٹری یونین لگا کر دیتی ہے اور مٹیریل دے کر کہتے ہیں آپ یہ کام کریں. یہ جو الیکٹرانک کھلونے چھوٹے یہ وہاں کے معذور افراد تیار کرتے ہیں, پھر گورنمنٹ ان سے خرید کر کے مارکیٹ میں خود بیچتی ہے, بھیک نہیں مانگنی. ہمارے تو اوپر گلیچے تو سارے کسکول اٹھائے ہوئے حکمرانوں سے لے کر عوام تک دو جناب دو, تو پھر بکاری تیار ہونے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جس نے مال خرچ کیا اپنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور دل کو مطمئن رکھا, اس نے مطمئن ہے. کماسل اس کی مثال ایسے ہے جنت جیسے کہ ایک باغ بربت اونچی جگہ پر اصابہ اس پر برسے وابل موسلا دھار بارش فآتت اب وہ لے آئے اکلہا اپنا پھل ضعفین دگنا. یہ نا باغ ہے ادھر بھی مزید اور باغ ہے. اب بارش اس کو لگتی یا نہیں لگتی, نہیں اونچی جگہ پر ہے, چاروں طرف سے اس کو پانی لگے گا, ایسے ہے نا. اچھا, اور اس کے بعد کیا ہے دوسرا دھار بارش ہو رہی ہے, گھنا باغ ہے. اب ظاہر بات ہے پھل بڑا اچھا ہوگا اور پھل دگنا ہو رہا ہے. فرمایا فَإِن لَمْ يُصِبْهَا اگر موسلا دھار بارش نہ بھی ہو, وابلن موسلا دھار نہ بھی, فطل ہلکی فواری کافی ہے اس کو کہنے میں نا ہلکی بوندا باندھی وہی کافی ہے اس کے لیے, کیونکہ بلندی پر ہے, باغ اچھا ہے, زمین اچھی ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے بصیر اس کو دیکھنے والا. تو جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے نیت اچھی ہو گئی, دل کو اطمینان بھی ہے, نیکی کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مثال ایسے ہے جیسے باغ ہو گھنا بلندی کے اوپر, بارش پہنچی موسلادھار, بارش نہ بھی آئے ہلکی فوار سے بھی اس کا پھل بہترین آ جائے. اللہ اکبر, تو کتنا فائدہ ہو گیا اس کو. تو مال تھوڑا خرچ کرے یا زیادہ خرچ کرے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے کیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے اعلان کیا جہاد فنڈ میں حصہ ڈالو. ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, ان میں مقابلہ ہوتا تھا نیکیوں کا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر دفعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے نمبر لے جاتے ہیں, اس دفعہ میں نمبر لے جاؤں. گیا اپنے گھر کا آدھا سامان رکھا اور آدھا اٹھا کر لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے لے کر آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا گھر چھوڑا آدھا لے آئے. اچھا اللہ قبول کرے. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنا لے آئے, کتنا چھوڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑا ہے, سارا کچھ لے آئے. اچھا, ابو حسین انصاری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, کچھ بھی نہیں پلے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے, گئے یہودی کے پاس, کوئی مزدوری ہے؟ اس نے کہا ہاں, یہ کنواں ہے, کھجور کی چھال کا رسا ہے, ڈول بندھا ہوا ہے, اس میں سے ڈول ہاتھ سے نکال کے یہ کھینچ کے سراب کر, ہاتھ چھل جاتے پتہ چلتا ہے. 8 کلو کے قریب کھجوریں صبح کو ساری رات کنویں سے پانی نکال کے سیراب کیا. صبح کھجوریں ملی, مسجد نبی میں لے کر آئے. اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ تو اتنی مشقت میں ان کے پاس تھا لے آیا, جس کے بعد نہیں تھا وہ مزدوری کر کے لے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں جتنا مال پڑا تھا نا اس سب پر کھجوریں بکھیرے فرمایا یہ سب پر غالب ہے. تو اللہ جانتا ہے, دیکھ رہا ہے کہ کون کس طرح سے کس مشقت میں لگا. اسی میں سیدنا عمر عثمان غنی رضی اللہ عنہ 900 اونٹ غلے سے لدا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. 900 اونٹ غلے سے لدا ہوا. لوگ شام سے ان کا تجارتی قافلہ ہے, انہوں نے سارا کا سارا مجاہدین میں جہاد کے لیے وقف کر دیا. پھر 1000 دینار کی تھیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں رکھ دی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود مبارک میں الٹ کر انگلیوں کے ساتھ ان کو اٹھا کے پھیلائے، آج کے بعد عثمان نیکیاں کرنا چھوڑ بھی دے، اس کو جنت میں جانے کے لیے یہ عمل کافی ہے، لیکن میں نیکیاں چھوڑی نہیں، یہ بتا دوں۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے کون کس طرح سے عمل کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ آیا وقت کیا چاہتا ہے احدکم تم میں کوئی ایک پسند کرتا ہے اس بات کو ان یہ کہ تکونا ہو لہو اس کا جنت ایک باغ من نخیل کھجوروں کا و عناب اور انگوروں کا تجری بہتی ہو منتا کہ اس کے نیچے الانہار نہریں، یعنی ایک شخص ہے اس کا باغ ہے کھجوروں کا انگوروں کا اور نہر بہ رہی ہے، پانی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، لہو فیہا اس کے لیے اس باغ میں من کل ثمرات ہر طرح کا پھل ہے، کھجور بھی وافر انگور بھی وافر، اور یہ دونوں بڑی قیمتی پھل ہیں، کیوں جی انگور اور کھجور دونوں قیمتی پھل ہیں، اور اس کا باغ ہے نہر بہ رہی ہے۔ اچھا اب جب باغ لگانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی اس کو، کیوں جی ایک ایک پودا اس کا صبح شام دھوپ چھاؤں ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے نا۔ اللہ سبحانہ و فرمایا وہ اصابہ اب پہنچا اس کو الکے بارو بڑھاپا، محنت کر کر کے اس باغ میں اب بوڑھا ہو گیا، والا اور اس کے ضروریتن اولاد ہیں جو افا کمزور بچے چھوٹے ہیں، گبرو جوان بچے ہوں، چلو باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اگر یہ بڑھاپا آ بھی گیا تو چلو بچے ہیں کما رہے ہیں، نہیں بچے ہی چھوٹے ہیں اس کے، چھوٹی عمر کے ہیں اور خود بوڑھا ہو گیا، بس اب آمدنی کا ذریعہ ایک باغ ہی ہے، وہی ہوا نا، یعنی اب کمانے کی اہلیت تو نہیں ہے اس میں، چھوٹے بچے ہیں خود بوڑھا ہے، فاصابہ اور پہنچا اس باغ کو ایک بگولا آندھی کا، فیہ اس میں نارن آگ تھی، فاحترقت اس نے سارے باغ کو جلا دیا۔ اب بتائیں اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، ایسے نقصان سے بچائے، ساری زندگی کی جمع پونجی خود بڑھاپا ہے، اب جو اور محنت کر نہیں سکتا، بچے چھوٹے ہیں وہ باپ کا سہارا بن نہیں سکتے، اور جتنی جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری آگ کا بگولا آیا اور سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم میں کوئی ایک پسند کرتا ہے اس کے ساتھ یہ ہو؟ جب یہ پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے احسان جتلانا، اذیت دینا، اللہ اکبر، اور پھر یہ سمجھنا کہ میرا قیامت میں بڑا بدلہ ملے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے صحابہ کرام مجلس میں پوچھا یہ اس مثال کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ جانتا ہے، وہ بڑے ناراض ہوئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا امیر المومنین میں بتاؤں؟ فرمایا بتائیے، بتاؤ، یہ نہ دیکھو میں چھوٹا ہوں اور باقی بڑے بیٹھے ہیں، بتاؤ جو بات ہے۔ انہوں نے کہا اس میں ایک عمل کا تذکرہ ہے۔ کون سا عمل؟ وہ چپ ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ پر وضاحت کی، فرمایا ایک شخص جوانی کے اندر نیکیاں کرتا ہے، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، اچھے کام کرتا رہا، بڑھاپے میں شیطان غالب آ گیا اس کو اور گناہ شروع کر دیا۔ اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اب وہ جو نیکیاں کی تھی وہ ساری برباد ہو رہی ہیں، یہ سمجھے گا نیکیاں ہیں اور کیا مطلب پڑے گا تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن آدمیوں سے نہ کلام کرے گا نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ معاف کرے گا، اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ ان میں ایک بوڑھا زانی بھی ہے، بڑھاپا آ گیا، ابھی زنا سے باز نہیں آ رہا، خرمستیوں سے باز نہیں آ رہا، حرام کاریوں سے باز نہیں آ رہا، ابھی عیاشوں میں پڑا ہوا،
جبکہ جس کو سفید بال آ جائے یا اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے اللہ اس کا ہاتھ واپس خالی واپس کرتے ہوئے شرماتا ہے، اللہ اس کی عزت کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، عافیت میں رکھے۔ تو فرمایا کیا تم کو پسند کرتے ہو اس کے ساتھ ایسا ہو؟ جب نہیں پسند کرتا تو کیوں ایسا کام کرتے جو آگے برباد ہو جائے تمہارا؟ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے الآیات اپنی احکامات، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو اس میں۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھ عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و